دیکھیں جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے پہنچے تو انہیں جن باتوں کی دعوت دی ان میں سے دو بڑی باتیں یہ تھی کہ انی رسول من رب العالمین، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات مانو۔ اور دوسرا یہ مطالبہ تھا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ پھر اس نے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی۔ پھر جادوگر آئے مقابلے میں، جادوگروں ہار گئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس طرح جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جبکہ فرعون ایمان۔ پھر یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جادوگروں کو فرعون نے سزا سنائی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی۔ پھر بنی اسرائیل کی سزا کا اعلان ہوا کہ ان کی نسل ختم کی جائے، ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو قتل کیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس طرح آہستہ آہستہ بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آگے مزید اس واقعے کی باقی تفصیلات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو رکوع آپ کے سامنے ہے، اس پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں فرعون اور آل فرعون جو قبطی قوم تھی ان کے انجام کو بیان کیا ہے۔ فرعون اور آل فرعون انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا وہ تو سامنے آ چکا کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا، نہ تو انہیں رسول اور نبی مانا اور نہ ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجا۔ تو فرعونیوں کا انجام کیا ہوا، اس رکوع کے اندر اس کی تفصیلات ہیں۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں 5 انبیاء کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد ایک بات کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجتے ہیں تو پہلے انہیں 2 طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ کون سے 2 طریقے؟ یا تو ان کے اوپر کاسالی مسلط کی جاتی ہے، بھوک، بدحالی، مصیبتیں، بیماریاں، وبائیں ان پر بھیجی جاتی ہیں تاکہ ان کے دل کیا ہو جائے، نرم پڑ جائیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی دکھائیں۔ اگر اس سے بھی وہ نہیں جھکتے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے، تو پھر دوسرا طریقہ آزمایا جاتا ہے کہ انہیں خوشحالی دی جاتی ہے، مال کی فراوانی، دولت کی فراوانی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس طرح سے نعمتوں کے ملنے پر اللہ کے شکر گزار ہو جائیں۔ جب دونوں طریقے ناکام ہوتے ہیں تو پھر ان پر کیا آتا ہے، عذاب آتا ہے اور اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اولاً فرعونیوں کے ساتھ وہی طریقہ آزمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 9 نشانیوں کا ذکر کیا۔ آتینا موسیٰ 9 آیات بینات۔ اب دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دی۔ ان 9 نشانیوں میں 2 تو یہ بڑے معجزات تھے، وہ لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا سفید ہو جانا، ید بیضاء، ہاتھ کا سفید ہو جانا۔ 7 کا یہ ذکر یہاں پر ہے۔ یہ 7 آزمائشیں تھیں، امتحان تھا، ابتلا تھا فرعونیوں کے لیے، تاکہ وہ ان آزمائشوں میں پڑھ کر نرم ہو جائیں
اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیں۔ سب سے پہلی آیت میں 2 آزمائشوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ آل فرعون کو ہم نے 2 طرح سے پکڑا، ایک تو بسنین 61 سالیاں، سنین میں نے بتایا تھا کہ سن ان کی جمع ہے، سن کہتے ہیں سال کو، اور سنین کئی سال، مطلب یہ ہے کہ انہیں کئی سال 61 سالیوں میں مبتلا رکھا گیا۔ اور 61 سالی کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ بارشیں نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے فصلیں اگنا بند ہو گئی، سبزیاں، ترکاریاں، پھل اگنا کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ اور پھر کچھ سال ایسے گزرے ان کے اوپر کہ بارشیں تو ہوئی اور فصلیں بھی ہوتی، لیکن جب پھل تیار ہوتے تو کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی، پھل ختم ہو جاتے۔ جو بھی کاشتکاری کرتے، کوئی بھی اناج اگاتے، وہ غلہ جب پکنے کے قریب ہوتا تو کوئی آفت آتی اور وہ ختم ہو جاتا۔ جیسے فصل پکی ہوئی ہو اور آ جائے آلہ باری اور شدید ہو تو پکی ہوئی فصل ختم ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے کوئی آسمانی آفت آ جاتی۔ تو یہ 2 طرح سے انہیں پہلے آزمایا گیا، یعنی کئی سال کا سالی مسلسل کے بارشیں ہی نہیں ہوئی، اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں کوئی چیز اگتی ہی نہیں تھی۔ اور پھر کچھ سال کے لیے یوں ہوا کہ بارشیں تو ہوتی، فصلیں بھی اگتی، لیکن کٹائی کے موسم میں، پھلوں کی کٹائی چنائی کے موسم میں اچانک سے کوئی آفت آتی اور وہ پھل اور وہ ساری فصل برباد ہو جاتی، تو اس طرح وہ آزمائش میں پڑ جاتی۔ اس دوران میں ان کی حالت کیا رہی اتنے سالوں کے دوران میں، اس کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا کہ جب ان پر تھوڑی سی کچھ کشادگی ہوتی، کچھ مال آنے لگتا، رزق آنے لگتا، تو وہ کہتے کہ لنا حاضی، ہم تو اس کے مستحق تھے، ہم تو اس کے مستحق تھے۔ لیکن اگر قحط آ جاتا تو پھر فوراً کہنے لگتے کہ یہ تو یروبی موسیٰ، یہ تو موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی نوست کی وجہ سے، نعوذ باللہ، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے، حالات بدلتے، تو وہ کہتے تھے ما تأتینا بہ من آیۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے یہ تمہارا جادو ہے، یہ تمہارا کیا ہے؟ تم جتنی مرضی ہم پر جادو کر لو، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان۔ جب ان 2 آزمائشوں سے کام نہ چلا تو پھر 5 مزید آزمائشیں ان پر ڈالی گئی، 5 مزید عذاب ان پر لائے گئے۔ ان کا ذکر اگلی آیت میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ان کے اوپر طوفان، ہواؤں کے جھکڑ، ہوائیں، بارشیں ان کے اوپر چلائی گئی۔ اسی طرح ٹڈیاں اتنی کہ وہ فصل کو بالکل اجاڑ کے رکھ دیتی تھی۔ جب بھی فصل، کوئی بھی فصل ہو، جب ٹڈی دل آتا ہے تو کسی چیز کو، کوئی بھی ہریالی باقی نہیں چھوڑتا، ہر چیز کو وہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر جوئیں اتنی کہ کپڑوں میں جوئیں، سر میں جوئیں، کھانے میں جوئیں، ہر جگہ پر ان کی جوئیں پڑ جاتی تھی، کوئی بھی چیز کھانے کی رکھتی تو اس میں بھی جوئیں پڑ جاتی تھی۔ یہ ایک طرح سے ان کے اوپر عذاب تھا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ضفادع، مینڈک اتنے کثیر ہو گئے کہ گھر کے اندر باہر جہاں بھی جاتے ہیں مینڈک ہی مینڈک ہے، اور اتنی کثرت سے اور ختم ہونے کا نام نہ لے تو اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہے۔ مینڈک سے ویسے بھی بندے کو کراہت ہوتی ہے، برسات کے موسم میں نکل آئے پانی شانی کے اندر تو عجیب سا ماحول لگتا ہے، لیکن ان کے اوپر ہر وقت اندر باہر ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک، کثیر تعداد میں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح فرمایا والدم، خون، کھانے پینے کی کوئی چیز، پانی پی رہے تو اچانک خون میں بدل جاتا تھا، کھانے میں ہر جگہ خون، ہر جگہ خون ہی خون تھا۔ دم کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہیں کہ بنی اسرائیل کے عورتوں میں بن سنور کر بے پردہ بازاروں میں پھرنے کا رواج ہو گیا، ان میں بدکاری کا رواج ہو گیا، بن سنور کر غیر مردوں کو، اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا رواج ہو گیا، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشروں میں عورتیں بازاروں میں پھرتی ہیں بغیر پردے کے، بن سنور، گھر میں چڑیل سی بن کے رہتی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن بازار میں جائیں تو بن سنور کے، اور وہ بنے سنورے ہوئے کپڑے گھر آتے ہی اتر جاتے ہیں۔ یعنی مرد کے سامنے چڑیل، جس کے لیے سنورنا چاہیے، جس کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے، اس کے سامنے حالت پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ بدحالی والی، اور باہر جائیں تو لچ پچ کے ساتھ، مطلب اجنبی مردوں کو دکھانا مقصود ہے۔ تو یہ جو مخصوص ماہواری کے ایام ہوتے ہیں
بعض روایات اتنے قابل اعتبار نہیں ہے، تاریخی روایات کی حیثیت ہے، اسرائیلی روایات جنہیں کہتے ہیں، ان روایات میں یہ آتا ہے کہ پھر ان پر اس کی وجہ سے یہ عذاب آیا کہ اس سے پہلے عورتوں کو یہ مخصوص ماہواری کے ایام نہیں آتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کی عورتیں چونکہ بازاروں میں اس طرح سے پھرا کرتی تھی تو ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوا کہ ان کے لیے یہ ماہواری کا خون جاری کیا گیا، لیکن انہیں ماہانہ نہیں، ماہواری کی شکل میں نہیں، بلکہ ہر وقت جاری ہو جاتا تاکہ وہ کوئی کپڑا ان کا پاک رہے ہی نہیں اور وہ باہر جا ہی نہ سکے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک عذاب تھا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان کے لیے ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جس جگہ پر نجاست لگی ہو اس کپڑے کو کاٹ دینے سے ہی پاک ہوگا، تو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا، تو ظاہر ہے پھر اتنے کپڑے کہاں سے لائیں کہ وہ بازاروں میں جا کر پھر سکیں۔ تو بہرحال یہ کوئی اتنی بڑی قابل اعتبار میں کا روایت نہیں ہے، تاریخی حیثیت میں اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دم کے بارے میں مختلف وضاحتیں آئی ہیں روایات میں، قرآن پاک میں صرف لفظ دم کا ذکر ہے کہ خون تھا، یعنی کھانے پینے میں ہر چیز میں خون ہی خون، پینے کے لیے کوئی چیز اٹھاتے تو اس میں وہ بھی خون سے بدل جاتی تھی، یہ ایک عذاب تھا ان کے اوپر۔ جب یہ عذاب مسلسل ان کے اوپر آنے لگے تو پھر یہ ہوا کہ جب ایک عذاب آتا، مثلاً طوفان ان پر آنے لگے، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ ختم ہو جائے۔ دل سے وہ بھی مانتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن ایمان نہیں لا رہا، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ ختم ہو جاتا، لیکن یہ وعدہ کرتا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ پر ایمان ہیں۔ پھر جب عذاب ٹل جاتا تو وعدے سے مکر جاتے، پھر جب دوبارہ کوئی عذاب آتا تو پھر آ کر کہتا موسیٰ علیہ السلام سے اب دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن پھر مکر جاتے وعدے سے۔ اس طرح کرتے کرتے یہ 5 عذاب ان کے اوپر آئے، لیکن وہ اپنے وعدے سے ہر بار مکرتے رہے۔ تو جب پانی حد سے گزر گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے آخری انتقام لیا۔ آخری انتقام کی صورت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر آپ یہاں سے مصر سے چلے جائیں، روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ مصر سے موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکل پڑے۔ ادھر فرعونیوں کو خبر ہو گئی کہ بنی اسرائیلی تو جا رہے ہیں، تو فرعون نے اپنا لشکر پیچھے بھیجا اور پوری وضاحتوں کے ساتھ، آپ خطیبوں سے یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیلی جب سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر، ماں فرعون اپنے لشکر سمیت پیچھے آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر کے اوپر اپنے یہ لاٹھی مارے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ہر قبیلے کے گزرنے کے لیے الگ الگ راستہ، اس لیے کہ ایک ہی راستے سے گزرتے تو ازدحام ہوتا، اور پھر بنی اسرائیلیوں کی عادت بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ وہ تو بات بات پر لڑتے جھگڑتے تھے، اس لیے اپنا اپنا الگ الگ راستہ، سارے وہ اس راستے سے گزر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو عذاب دینے کا انتظام کیا، تو اس کے پیچھے فرعونی بھی گھس گئے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کو جاری ہونے کا حکم ہوا، تو فرمایا اغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ ان پر آخری عذاب تھا۔ پہلے جو تھی وہ آزمائشیں تھی، اور میں نے بتایا کہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اس قوم کو نرم کیا جا سکے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے، تکبر سے باز آئیں اور اللہ کے نبی کے احکامات کو مانیں۔ لیکن بنی اسرائیل فرعونیوں پر اس کا اثر نہ ہوا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آخری عذاب آیا۔ البتہ آیت میں اس کی 2 وجہ ارشاد فرمی ہے، فرمایا کذبوا بآیاتنا، ایک تو اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لائے تھے، جو احکام لائے تھے، ان کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کانوا عنہا غافلین، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بالکل غافل تھے، یعنی انہیں یہ سوچ شعور ہی نہیں تھا ان کو کہ اگر ہم نے انکار کیا تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں وہ بالکل وہ کیا تھے؟ بے فکر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور انجام کیا ہوا؟ اب وہی قوم جو بنی اسرائیل کو کبھی غلام سمجھتی تھی، کمزور سمجھتی تھی، اللہ رب العزت نے انہی بنی اسرائیل کو
اور ان لوگوں کو جو مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور قبطی فرعونی ان پر حکومت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو ان کے پیچھے زمینوں کا وارث بنا دیا، ملک کا، تخت کا کیا بنا دیا؟ وارث بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح متکبرین کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ نتیجہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ فرعونیوں کی عذاب اور ہلاکت سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا، مدد کا، وہ وعدہ پورا ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرعونیوں کے تکبر کی وجہ سے، ان کے ظلم اور ناانصافیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بنائی ہوئی بلند عمارتوں کو، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ آگے اس رکوع کی جو بقیہ آیات ہیں اور اس سے اگلا رکوع ہے، اس میں بنی اسرائیل کے کچھ خاص واقعات کو بیان کرنا مقصود ہے، جو کہ فرعون اور اس کی قوم سے نجات پانے کے بعد ان کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ واقعات پہلے گزر چکے ہیں، توجہ رکھیے، ہم بات مختصر کریں گے۔ پہلا واقعہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیلی چونکہ فرعونیوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے ہیں، ان کے ساتھ غلامی کی حالت میں زندگی بسر کی ہے، اور غلام قوم کے اوپر ہمیشہ حاکم قوم کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ محکوم قوم ہمیشہ اپنے حاکم قوم سے کیا لیتی ہے؟ اثر لیتی ہے۔ جیسے ہم ہندوستانیوں کی حالت ہے کہ 200 سال ہمارے اوپر انگریز قابض رہے، حاکم رہے، ان کے اثرات ہمارے اوپر آج بھی موجود ہیں کہ ہم انگریزی کو چمٹے ہوئے ہیں، کہ جیسے دنیا جہان کی آخری نجات کی کنجی جو ہے وہ صرف کیا ہے؟ انگریزی تعلیم ہے اور انگریزی رسم و رواج ہے، بس ہم جب تک مسٹر نہیں بنیں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو محکوم قوم کے اوپر ہمیشہ حاکم قوم کے کیا ہوتے ہیں؟ اثرات۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی کہ بنی اسرائیل چونکہ فرعونیوں کے غلام تھے اور ان کے ساتھ رہے، تو فرعونی بت پرست تھے، شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے اندر بھی بتوں کا ساتھ انس اور بتوں کے ساتھ تعلق غیر محسوس طریقے سے پیدا ہو گیا۔ تو اب جب یہ سمندر سے آگے نکل کر گزرنے لگے تو آگے کوئی کسی قوم کے اوپر گزرنا ہوا، وہ مشرک تھے اور وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو فرعونیوں نے بھی بنی اسرائیل میں جو کچھ منافقین تھے، منافقانہ طور پر ساتھ تھے، وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں ان کے کفر تھا، اور کچھ ایسے بولے بالے تھے جو فرعونیوں کی بت پرستی سے متاثر ہو چکے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے معبود ہمارے بھی ہونے چاہیے، ہمیں بھی ایسے بنوا دو، ہمیں بھی ایسی مورتیاں بنوا دو تاکہ ہم ان کی کیا کر سکیں؟ عبادت کر سکیں۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، انکم قوم تجہلون، تم تو کیا ہو؟ جاہل قوم ہو، انجان ہو، تمہیں کیا پتا کہ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ جس حالت میں مبتلا ہیں یہ تو نری ہلاکت ہے، یہ تو سراسر کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اغیر اللہ، اب کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں معبود تلاش کروں؟ حالانکہ ابھی تازہ تازہ اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے کہ فرعونیوں سے نجات دی ہے، تمہیں ان مشرکوں سے کیا دی ہے؟ نجات دی ہے، اور پھر تم انہی جیسا بننے کے کیا کر رہے ہو؟ مطالبہ۔ یعنی ایک عجیب حالت ہے کہ فرعونی جو ظلم کر رہے تھے وہ خود مشرک تھے، شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، اور اسی کی وجہ سے وہ ظالم تھے، اسی کی وجہ سے وہ ناانصافیاں کر رہے تھے۔ اللہ نے ادھر سے نجات دی تو یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے۔ اب اللہ کا در چھوڑ کر ہم دوبارہ اسی حاکم قوم، ظالم قوم کی طرح ہم بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں تو اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟ بھئی انگریز یہاں سے چلا گیا، انگریزی کو ہم اگر دفن نہ کریں، انگریز کے رسم و رواج کو دفن نہ کریں، پھر اور انگریز کے ہی اعمال میں، انہی کے کام میں ہم نجات سمجھے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھے نہیں ہیں،
ہم شکر گزار نہ ہوئے، نہ شکرے ہیں، اور نہ شکری کا انجام بھی بھگت رہے ہیں کہ نہیں بھگت رہے؟ بھئی ہونا تو شکر گزار چاہیے تھا ہندوستانیوں کو، خاص کر مسلمانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں غلامی سے نجات ملی ہے، لہٰذا دوبارہ اسلام کے نظام کو کیا کرتے؟ ہم اپنے اوپر لاگو کرتے، لیکن بجائے اسلام کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو لازم کرنے کے، ہم نے اپنے اوپر اسی انگریز کی جمہوریت کو کیا کر لیا ہے لازم، اسی کے نظام کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی کی بتائی ہوئی تعلیم کو ہم نے اپنے اوپر لارڈ مکالے، جو یہاں پر انگریز کی طرف سے تعلیم کا نگران تھا، ہندوستانی مسلمانوں کی تربیت کا کیا تھا، منتظم تھا، جو برطانیہ کی طرف سے، اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم آج کے بعد، جب اس نے انگریزی کالج سکول کھولنے شروع کیے نا، انگریزی ادارے، تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا ہم ایسے لوگ تیار کریں گے، ایسی تعلیم دیں گے کہ ہندوستانی شکل سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن دل و دماغ ان کے انگلستان والے ہوں گے، یعنی دل و دماغ سے وہ ہندوستانی نہیں رہیں گے۔ اور وہی ہم ان کے بالکل اس محاورے کے اوپر، ان کے اس اعلان کے مطابق عمل پیرا ہے کہ ہمارے شکلیں تو ہندوستانی ہیں، پیدا تو ہندوستان میں ہوئے ہیں، لیکن دل و دماغ ہمارے سوچتے ہیں انگریزوں جیسا۔ تو یہ تو وہی ناشکری ہے جو بنی اسرائیل کر بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فضلکم علی العالمین، اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں جان والوں پر فضیلت دی ہے، اور تم پھر اسی حاکم قوم، ظالم قوم کی طرح تم بھی معبودان باطلہ اور مورتیوں کی پوجا کرنا چاہتے ہو، یہ تو انتہائی ناشکری والی بات ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا یاد تو کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے لوگوں سے نجات دی ہے جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے، اتنی بڑی آزمائش سے اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا ہے، بچایا ہے، تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي۔ آگے ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں سے آگے گزرے جہاں پر بتوں کی فرمائش کی، معبودان باطلہ اور مورتیوں کی فرمائش کی، یہاں سے آگے گزرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا اشارہ دیا گیا کہ آپ کو کتاب ملے گی، نئی شریعت اور نئے احکام۔ اور ادھر بنی اسرائیل میں سے جو مخلص لوگ تھے، مومنین تھے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے درخواست کریں کہ ہماری رہنمائی کے لیے کوئی کتاب آنی چاہیے، ہماری ہدایت کے لیے کوئی کتاب آنی چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور درخواست پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کوہ طور پر 30 دنوں کے لیے، یعنی 1 ماہ کے لیے کوہ طور پر آ کر آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا، وہاں پر آپ کو کتاب بھی دی جائے گی اور شریعت بھی دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وعدے کے مطابق تو کوہ طور پر جانے لگے اور پیچھے حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کچھ شرارتی منافق بھی ہمارے اندر کیا ہیں، موجود ہیں، جو فساد پھیلا سکتے ہیں۔ اور یہ پتہ کیسے چلا ان کو؟ وہ جو انہوں نے بتوں کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسی مورتیاں ہونی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو ہدایت دی کہ اصلح، آپ اصلاح کا کام کرتے رہیں، یعنی ان فسادیوں کی اصلاح کرتے رہیں، البتہ لا تتبع سبیل المفسدین، خبردار ان فسادیوں کے راستے پر آپ نہیں چلنا، بلکہ آپ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کوہ طور پر، اور کوہ طور پر معتکف ہو گئے، تورات ملنی شروع ہو گئی، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے۔ اب اس دوران میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، وہ بڑا واقعہ ہے، اس کا تسلسل آگے جا رہا ہے کہ کوہ طور پر تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور ہم کلام ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب عطا کی گئی، موسیٰ علیہ السلام اس کو لکھتے رہے تختیوں کے اوپر، جبکہ فرشتے کی طرف سے اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے احکامات نازل کرتے رہے۔ یہ آپ پہلے سن اور پڑھ چکے ہیں کہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا تو فرشتے کا کلام ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، اپنا کلام ہے، صرف احکام رب کی طرف سے ہیں۔ احکام صرف کس کی طرف سے ہیں؟ یعنی معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہے،
اور کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کتاب لکھتے رہے، تو اس دوران میں جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا اور کتاب بھی ملی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فرط جذبات میں آ کر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ ویسے مطلقاً اللہ کا دیدار تو ممکن ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں ان میں وہ قوت اور طاقت نہیں رکھی ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ ہاں جنت میں دیدار کیا جائے گا، کیونکہ وہاں انسانی اعضاء کے اندر جو بصارت ہے، سماعت ہے، تمام قوتیں پوری کامل طور پر موجود ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکے گا۔ دنیا میں ممکن نہیں ہے، دنیا میں ممکن تو چونکہ ممکن نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام جذبات میں آ کر مطالبہ کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ہم آپ کو اس کا نظارہ دکھاتے ہیں کہ سامنے والا جو پہاڑ ہے ہم اس کے سامنے تجلی ڈالتے ہیں، یعنی اپنا سراپا اس کے سامنے کھولتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ بھی ہمیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ پہاڑ آپ سے زیادہ مضبوط ہے، یہ بھی ایک طرح سے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس نے تجلی برداشت کی تو آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی تجلی جب پہاڑ پر ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، اور موسیٰ علیہ چونکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام قریب تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فوراً کہا سبحانک، یا اللہ میں اپنی بات کی معافی چاہتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، میں نے جو مطالبہ کیا ہے وہ بالکل بے جا تھا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر تسلی دی گئی، فرمایا گیا کہ اگرچہ یہاں آپ کو اللہ میرا دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے ایسی خصوصیتوں سے نوازا ہے جو بڑا اعزاز ہے۔ مثلاً برسالاتی، آپ کو ہم نے اپنے پیغام کے لیے چنا ہے، رسول بنایا ہے، وہ بھی کلامی، اور اپنا کلام ہم نے تمہیں کیا کیا ہے، عطا کیا ہے۔ کلامی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے براہ راست گفتگو کا موقع ملا کوہ طور کے اوپر، تو یہ بڑا اعزاز ہے جو باقی کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ سب کچھ فرمایا گیا، اور حکم دیا گیا ہے کہ اب جو کتاب آپ کو دی گئی ہے آپ اس پر شکر گزار رہیں اور بنی اسرائیل کو جا کر اس کی کیا ہے، دعوت دیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے درمیان میں تورات کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ مثلاً تورات کے اندر کیا تھا کہ ہر قسم کی واض و نصیحت تھی، اور ہر چیز کی تفصیل کیا تھی، موجود تھی۔ ہر چیز کی تفصیل سے مراد پہلے 8ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، ہر چیز کی تفصیل مطلب یعنی ہر دینی ضرورت کا علم اس کے اندر موجود تھا، ہر دینی ضرورت کا علم تورات کے اندر کیا تھا، موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خذھا بقوۃ، اسے مضبوطی سے تھام لیجیے اور اپنی قوم کو حکم دیجیے کہ اس کی اچھی باتوں پر کیا کریں، عمل کریں۔ سوریکم دار الفاسقین، البتہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا کہ کچھ لوگ نافرمان ہوں گے، ہم ان کی نشاندہی کریں گے، ہم ان کی نشاندہی کریں گے۔ اب ذرا واقعے کو کچھ آیات کے بعد آگے پورا کیا گیا ہے، واقعہ ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں، پھر اگلی آیات کی تفسیر کریں گے۔ توجہ سے، اب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آتے ہیں، اور پیچھے حالت یہ بنی کہ وہ جو منافقین کا ٹولہ تھا، جو بت پرستی کا جنہوں نے مطالبہ کیا تھا، ان منافقین میں ایک آدمی تھا سامری نام کا، اس نے یہ کیا کہ پوری قوم سے زیورات جمع کیے اور ان زیورات کو پگھلا کر اس نے ایک بچڑے جیسی شکل کا ایک جانور بنایا، گائے کے بچے جیسے جانور بنایا اس نے، اور اس جانور کے اندر تکنیکی طور پر اس نے کچھ ایسے خلا رکھ دیے کہ جب اسے ہوا کے رخ پر رکھا جاتا تو اس میں سے ہوا جب گزرتی تو ہوا کے گزرنے کی وجہ سے اس سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کہ گائے بولتی ہے، گائے کی آواز جیسے ہوتی ہے۔ وہ بڑا ذہین تھا اور تکنیک اس نے ایسے استعمال کی، تو بنی اسرائیلی
بالکل جاہل تھے، جیسے پیچھے بھی آیا ہے، اور وہ بالکل بتوں کے اوپر معبودان باطلہ کے لیے تو وہ بالکل کیا تھے، مانوس ہو چکے تھے۔ تو وہ اس سامری کے چکر میں آ گئے۔ سامری نے انہیں کہا کہ موسیٰ تو کہیں گم ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، موسیٰ تو کہیں، خدا تو ادھر ہے، اللہ تو کیا ہے، ادھر ہے۔ یہ ہوا تب کہ موسیٰ علیہ السلام تو 30 دنوں کے لیے گئے تھے، قوم کو یہی معلوم تھا کہ 30 دن کا وعدہ ہے، لیکن وہاں یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے مزید 10 دن بڑھا دیے گئے، تورات کی تکمیل کے لیے مزید 10 دن اوپر بڑھا دیے گئے، اور مدت 40 دن کر دی گئی۔ جب وہ 30 دن گزر گئے تو قوم کو ورغلانا آسان ہو گیا۔ سامری نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ خدا تو یہ ہے، دیکھو یہ بولتا بھی ہے۔ وہ جب ہوا گزرتی تو اس میں سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی اس بچڑے سے، تو لہٰذا وہ جو منافقین تھے وہ تو خوشی خوشی اس کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے۔ اور حضرت ہارون انہیں سمجھاتے رہے، لیکن ہارون کی بات انہوں نے نہیں مانی، بغاوت پر اتر آئے۔ تو ہارون علیہ السلام نے مناسب یہ سمجھا کہ ادھر ہی ٹھہرے رہے، کیونکہ اگر یہاں سے چلے گئے مومنین کو لے کر تو پھر یہ منافقین الگ ہو جائیں گے، اس طرح قوم تقسیم ہو جائے گی، اور یہ تقسیم مناسب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور یہ صورتحال دیکھی تو انتہائی غصے کا اظہار کیا، اور ہارون علیہ السلام کو بالوں سے، سر سے پکڑ کر کھینچ کر غصے کا اظہار کیا، اور کہا کہ میں نے تو آپ کو اپنا جانشین بنایا تھا اصلاح کے لیے، اور یہ لوگ تو یہاں شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان میں سے جو مرتد ہیں، واقعی منافق ہیں، دل میں کفر ہے، ان کی سزا تو یہ ہے کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، لہٰذا انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کا طریقہ بھی یہ ہو کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے وہ زمین کے اوپر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائیں، اور جنہوں نے نہیں کی ہے، مومن ہیں پکے، وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ قتل کرنا شروع ہو گئے، اور قتل کرتے کرتے جب کچھ لوگ قتل ہو گئے، کافی ساری تعداد قتل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول کر لی گئی، باقیوں کو معاف کر دیا گیا، اور یہ معافی انہوں نے خود مانگی ہے، جس کا آگے الفاظ کے اندر آیات میں ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا انجام یہ ہوا کہ مرتدین میں سے اکثر کو قتل کر دیا گیا، اور مرتد کی سزا بھی یہی ہے کہ یا تو وہ توبہ کر لے، یا پھر یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے گا، اس کو قتل۔ تو جنہوں نے توبہ کر لی ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور جو قتل ہو چکے تھے، یہ بھی مرتد کی ایک سزا ہے، تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس سزا کے بعد جب یہ سزا انہیں دے دی گئی تو آگے پھر مزید بنی اسرائیل کے ساتھ کیا حالات پیش آئے وہ مزید آگے ترجمہ نہیں ہوا ہے، وہ اس سے آگے کی بات ہے۔ ان آیات کو آپ ذرا دیکھیں جو درمیان میں آئی ہیں۔ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ۔ یہ جو دو آیات ہیں اس رکوع تک، ان دو آیات میں ایک خاص بات کو بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ قومیں گمراہ کیوں ہوتی ہیں، قومیں گمراہ، یہاں دراصل مشرکین پر چوٹ لگانا مقصود ہے، مشرکین مکہ کو سنانا مقصود ہے۔ وہ کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، ساتھ ہی پیشگی خبردار کیا کہ سوریکم دار الفاسقین، نافرمانوں کا گھر میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ نافرمانوں کا گھر میں تمہیں، مطلب یہ ہے کہ نافرمانوں کی میں تعیین کروں گا، آگے انہی نافرمانوں کی تعیین کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اپنی سرداری پر، مالداری پر، اپنے مالدار اور دولت کے اوپر غرور اور تکبر کرتے ہیں، فرمایا کہ یہی لوگ اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔ یہی لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے پر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی دولت اور اپنے مالداری پر تکبر اور غرور میں آ کر اپنے علاوہ کسی کو حق پر سمجھتے ہی نہیں ہیں، کسی کو حق پر، بلکہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ
گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو فوراً اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے حق کی کوئی نشانی دکھائی جائے، معجزہ دکھایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل آیتن، تمام تر نشانیاں حق کی ان کے سامنے واضح بھی کر دی جائیں تو فرمایا پھر بھی لا یؤمنو بہا، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس پر ایمان ہے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہوگی جو تورات کا انکار کریں گے، بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کو پیشگی آگاہ کیا جا رہا ہے، اور یہی حالت مشرکین مکہ کی تھی۔ مشرکین مکہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے اس کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، اور اپنے مال دولت کی وجہ سے انہیں غرور اور تکبر بھی تھا۔ اس غرور اور تکبر کی وجہ سے ان کے پاس جتنے بھی معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں معجزات دکھائے گئے، لیکن پھر بھی وہ ایمان ہے۔ ہاں، گمراہی کے راستے جہاں بھی نظر آتا تو وہ اس کو اختیار کر لیتے، بتوں کی پوجا ہو، بت پرستی ہو، بتوں کے آمنے سامنے سجدہ کرنا ہو، یہودیوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے ہوں، یہودیوں سے فتوے لینے ہوں، وہ ساری باتیں انہیں گوارا تھی، لیکن اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ حق کے اوپر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، واقعہ بیان ہو چکا ہے، اس واقعے کی یہی تفصیلات ہیں جو آگے آیات میں دی جا رہی ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس اپنے زیورات کو اکٹھا کر کے عجلاً جسدا، ایک بچھڑے جیسا جسم بنا لیا، لہو خوار، میں نے کہا اس کے تکنیکی حالت ایسی بنے گی کہ ہوا گزرتی تو خوار، اس سے گے جیسی آواز نکلتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نے اس بچھڑے کے معبود ہونے کی تردید کے لیے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی یہ کہ لا یکلمہم، ان جاہلوں کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا؟ یہ ان سے تو پھر یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو ان سے بات بھی نہیں، سامنے کھڑا ہے اور ان سے بول بھی نہیں سکتا، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ ولا یہدیہم سبیلا، اور ان کے سیدھے راستے کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ان دونوں باتوں سے جو معذور ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دونوں باتوں سے جو کیا ہو، نہ تو وہ بات کر سکے اور نہ ہی رہنمائی کر سکے، تو پھر وہ خدا کیسا؟ سامنے موجود بھی ہو، سامنے ہو سمم بکمن، کچھ نہ سنتا ہو، نہ بولتا ہو اور نہ سمجھتا ہو۔ فرمایا اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بنا تو لیا لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے بجائے مخلوق کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اب ان کی سزا کا بیان ہے۔ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، وہ بچڑا ان کے سامنے ریت بنا دیا گیا، مٹی بنا دیا گیا، اور مٹی بنا کر اس کو دریا میں بہا دیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا ہے تو انہیں اپنی گمراہی کے اوپر جو ہے پھر حیرت ہوئی، اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ۔ مزید واقعے کو طول دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے افسوس کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے بئس ما خلفتمونی، میرے بعد تو تم برے جانشین ہیں، تم نے جو جانشینی کی ہے وہ تو بہت بری ہے۔ اعجلتم امر ربکم، اللہ کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلدی کر لی اور اپنے لیے خدا ڈھونڈ لیا، معبود ڈھونڈ لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں نیچے رکھی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ جب کسی کو تنبیہ کرنا ہو، سمجھانا مقصود ہو اور غصے کی حالت میں ہو بندہ، تو عام طور پر یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ہارون سے بڑے تھے، نبوت میں بھی ان سے افضل تھے، اس لیے ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنے جانشین سے اس کا کیا لے سکتے ہیں؟ جواب لے سکتے ہیں۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی، ہارون بول پڑے، کہنے لگے بھائی بات تو سنیں، استضعفونی، میں ان کے سامنے کمزور تھا، وقادوا یقتلوننی، میں اگر کچھ کہتا تو یہ مجھے قتل بھی کر دیتے، لا تشمت بی الاعداء، اب لوگوں کو میرے اوپر نہ ہنسا، لوگوں کو ہنسنے کا موقع۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، جب ہارون نے یہ باتیں کی تو انہیں بات سمجھ آ گئی
کہنے لگے رب اغفر لی ولی اخی، یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو کیا کر دے، معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور آپ بہت بڑے مہربان ہیں۔ اس دعا کو یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دو باتیں خاص طور پر اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اور پھر سب کے لیے ادخلنا، سب کے لیے رحمت اور مہربانی کی دعا کی ہے، رحمت اور ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربہم، آگے ان کی سزا کا بیان ہے جنہوں نے بچڑا بنایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور دنیا میں ذلت ان کو نصیب ہوگی، ذلت ان کا مقدر ہوگی، وہ ذلت میں مبتلا ہوں گے۔ میں نے ان کی سزا بتا دی ہے کہ دنیا میں کیا سزا دی گئی، کہ خود بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ ان مجرمین کو زمین پر بٹھا کر کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ دیکھیں بسم اللہ، تو بہرحال جو بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے ان کو سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد آگے جو آیات ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ بھی تورات کے حوالے سے ہی پیش آیا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی جواب اور اس کی قبولیت کے لیے آگے دو شرطوں کو ذکر کیا ہے۔ دو باتیں، واقعہ بالکل مختصر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سزا دے دی جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ یہ لکھائی اور تحریر تو آپ کی ہے، خط تو لگتا ہے آپ کا ہے، آپ نے لکھوائی ہے، ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ جب تک خود نہیں کہیں گے ہم تب تک نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل میں سے 70 سرداروں کو منتخب کیا اور کوہ طور کے اوپر لے گئے، اور کوہ طور پر اللہ کی طرف سے براہ راست اعلان کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ یہ میری کتاب ہے اور اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ جب نیچے اترنے لگے تو پھر مکر گئے، ارنا اللہ جہرتاً، آواز تو ہم نے سن لی ہے لیکن ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا؟ بنی اسرائیل بہت ٹیڑھی قوم تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا اور فوراً زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اگر آپ ہمیں بنی اسرائیل قوم میں موجود ہوتے ہوئے مجھے یا ان کو آپ موت دیتے تو آپ کی مشیت کے آگے کوئی بھی اعتراض نہ کر سکتا، لیکن اب تو سارا الزام یا مجھ پر آئے گا یا آپ پر آئے گا، مجھ پر آئے گا یا آئے تو تھے تورات کی تصدیق کے لیے، لیکن یہاں سے زندہ کوئی بھی واپس نہیں جا رہا ہے، تو معاملہ خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور دوبارہ انہیں زندہ کر کے واپس لوٹا دیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر رحم کیجیے، یعنی اپنی قوم کی کامیابی کی دعا مانگی ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے دو شرطیں لگا دی، فرمایا کہ تمہیں کامیابی ملے گی، بنی اسرائیل کو کامیابی، لیکن یہ کامیابی مکمل دو شرطوں کے ساتھ ہوگی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تورات کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ بنی اسرائیل تورات کے تمام احکامات کو کیا ہے، کون سے احکامات؟ مثلا یتقون، پرہیزگاری اختیار کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی عبادات پر عمل کریں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات میں جو احکامات دیے ہیں ان سب پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ تورات پر عمل کریں گے تبھی کامیابی ملے گی، اور مکمل کامیابی کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ آخر زمانے میں جو نبی امی آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کے جو بنی اسرائیل ہوں گے ان کی کامیابی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد اور نصرت کریں گے۔ اگر ان دو شرطوں پر عمل کر لیا گیا تو فرمایا بنی اسرائیل دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کیا رہیں گے۔ باقی آخری نبی آئیں گے،
وہ آخری نبی بنی اسرائیل کو اور تمام لوگوں کو کن باتوں کا حکم دیں گے؟ یہاں ان میں سے 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، خاص کر بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ فرمایا یأمرہم بالمعروف، وہ آخری نبی جب آئیں گے تو انہیں نیکی کا حکم کریں گے۔ دوسری یہ ہے کہ ینہاہم عن المنکر، برائیوں سے کیا کریں گے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے۔ یہ خاص بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ بنی اسرائیل حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، حلال چیزوں کو اپنے اوپر، پڑھا ہے آپ نے کہ اونٹ کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اونٹ کا دودھ اپنے اوپر کیا کر لیا تھا؟ حرام کر لیا تھا۔ تو آخری پیغمبر جب آئیں گے تو بنی اسرائیل کے لیے پاکیزہ چیزوں کو کیا کریں گے؟ حلال۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یحرم علیہم الخبائث، گندی چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، جس سے طبیعت انسانی کو گھن آتی ہے، ایسی چیزوں کو حرام کریں گے، ایسی چیزوں کو۔ بنی اسرائیل کا ایک طبقہ عیسائی بھی ہیں، عیسائی بھی بنی اسرائیل کا ایک طبقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور عیسائی لوگ خنزیر کو کھاتے ہیں، اور خنزیر جانوروں میں سب سے گندی ترین، خبیث ترین مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے آخری پیغمبر جب آئیں گے تو وہ ان گندی اور خبیث چیزوں کو کیا کریں گے؟ حرام قرار دیں گے۔ اور 5واں کام خاص بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ کریں گے کہ یضع عنہم اصرہم الاغلال التی کانت علیہم، کہ بنی اسرائیل سے بوجھ اتاریں گے، بنی اسرائیل کی وہ بیڑیاں توڑیں گے جن کے اندر بنی اسرائیل جکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں بوجھ اور بیڑیوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، احادیث میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہاں سے مراد وہ رسم و رواج ہیں جو شریعت کے برخلاف بنی اسرائیل کے اندر پھیل گئے تھے۔ مشرکین مکہ میں بھی تھے، مشرکین عرب میں بھی بہت ساری غلط رسمیں پھیل گئی تھی، لیکن بنی اسرائیل میں بھی اصل جو تورات کے احکامات تھے وہ غائب ہو گئے، وہ معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ان کے اندر رسم و رواج نے جگہ لے لی، بدعات نے جگہ لے لی، جو اصل شریعت کے احکامات تھے وہ ان سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ تو یہاں بوجھ اور بیڑیاں انہی رسومات اور بدعات کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جن بدعات میں مبتلا ہوں گے، جن رسموں اور رواج کے اندر یہ مبتلا ہوں گے، آخری پیغمبر رسم و رواج اور بدعات کی ان بیڑیوں کو کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے، اور ان سے اس بوجھ کو کیا کریں گے؟ اتار دیں گے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا، فرمایا جو ایمان لائے گا آخری پیغمبر پر، ان کی مدد کرے گا اور ان کو قوت پہنچائے گا، اور نور اور روشنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بھیجی ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ دوسری شرط ہے کہ جو آخری پیغمبر پر ایمان لائے گا، اس کی مدد کرے گا اور ان کے لائے ہوئے قرآن پاک پر ایمان لائے گا، تو وہی کامیاب ہوں گے۔ اگر بنی اسرائیل ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے۔